زندہ باد. اعمال پر نرمی سے سمجھایا جائے گا نا, محبت سے بتایا جائے گا نا. کفار کے اوپر بولنے والا نہیں ہے, وہابیوں کے اوپر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, لیکن پوچھو اعمال کے اوپر بلیوں اچھلیں گے, اعمال کے اوپر زمین آسمان کے خلافے مچائیں گے. تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت, یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں, مسلک اعلیٰ حضرت تو یہ تھا کہ کفار پر سختی ہو اور جو اعمال کے معاملات ہیں اس کے اندر کہیں سے پیش آیا جائے, اس کے اندر محبت سے بتایا جائے. لیکن بابو میں آج آپ کو بتانے کیا لگ گیا, آج عالم یہ ہے کہ مسلمانوں آپ معاملہ یہ ہے, وہابیت ہو تو وہ یادوں پر حملہ ہے, دیوبندیت ہو تو یادوں پر حملہ ہے, نجدیت ہو تو یادوں پر حملہ ہے, ہر ایک کا حملہ یادوں پر ہے سب کا. اب کچھ اپنوں میں صلح کلی پیدا ہو گئے, اب وہ بھی حملہ یادوں پر کرنے لگے. لیکن آج مجھے انصاف سے بتانا, میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ دنیا جو انٹرنیٹ کی ہے, وہ دنیا جو سوشل میڈیا کی ہے, جہاں پر ساری قومیں موجود ہیں, ہے کہ نہیں ہے, ہے کہ نہیں, ساری قومیں موجود ہیں. اب وہاں پر جب یہ باتیں پہنچیں گی, اب انہوں نے ہونا کیا چاہیے تھا, جہاں پر انہیں شدت کرنا چاہیے تھی وہاں پر تو یہ نرمی کرنے لگ گئے, اور جہاں نرمی کرنا چاہیے تھی وہاں پر شدت کرنے لگے. اب میں بتانے کا لگ گیا, سب کا حملہ وہابیت پر, دھیان آگے رکھنا, کچھ ضروری بات بتا رہا ہوں. سب وہابیت کا حملہ, دیوبندیت کا حملہ, نجدیت کا حملہ, غیر مقلدیت کا حملہ, سب کا حملہ کس کے اوپر ہے, کس کے اوپر, یہ یادوں کے اوپر, یہ اہل اللہ کے مزارات کے اوپر, ان سب معمولات اہل سنت پر, سب کا حملہ اس پر ہے. اب کچھ مولوی اپنے آپ کو کہلانے والے ہوتے اور وہ بھی اسی پر حملہ شروع کر دے. اب کیا جائے گا, ایک عام سیدھا سادہ مسلمان وہ میسج تو یہ جائے گا نا کہ وہابی تو صحیح کہہ رہا تھا, نعوذ باللہ دیوبندی تو صحیح کہہ رہا تھا, وہ بھی یہ کہہ رہا تھا یہ چیزیں غلط اور یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں غلط, تو ان میں فرق کیا بچا. سنو مسلمانوں, جو اعمال کے معاملات ہیں ہم اپنے بھائیوں کو محبت کے ساتھ سمجھائیں گے, بتائیں گے کہ ڈھول ناجائز ہے, بتائیں گے کہ تاشا ناجائز ہے, لیکن سنو یہ ضرور کہیں گے کہ بابو قبیل حسین نہیں بند ہونا چاہیے, امام علی مقام کا ذکر بند نہیں ہونا چاہیے, تذکرے ہوتے رہنا چاہیے, اس لیے کہ حسین اعظم کی یاد جس گاؤں سے ختم ہوئی ہے, ہم نے یہ دیکھا اس گاؤں سے سنیت ہوں گے. میں بڑے حضرت کے ساتھ رہتا تھا, اسی گاؤں اور اطراف و اکناف کے لوگ جب رشتے کے لیے آیا کرتے تھے تو بڑے حضرت اکثر, حافظ عبد المعید صاحب پڑھے ہیں, اکثر حضرت پہلے یہ پوچھتے تھے, یہ بتاؤ حضرت لوگ بھی جب رشتہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے یہ بتاؤ کہ لڑکی والا ہو لڑکا والا, پوچھتے تھے یہ بتاؤ تمہارے گاؤں میں تعزیہ شریف کا چبوترا ہے, اگر وہ کہتا تھا ہاں ہے تو کہتے تھے ہاں سنی گاؤں ہے. کہہ دو یعنی وہ جو ان علاقوں کے اندر, ان اطراف و اکناف کے اندر جو چیز پہچان سنیت کی تھی تم نے اسی پر حملہ شروع کر دیا. تو یاد رکھنا تم کسی ایک فرد واحد یا جماعت واحد پر حملہ نہیں کر رہے ہو, حقیقت کے اندر تم معمولات اہل سنت پر حملہ کر رہے ہو, تم سنیت. زندہ باد, سبحان اللہ. ہی فہوا جاہل, جو اگر زمانے کے حالات اور رعایت کو نہ سمجھے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے. سمجھو کہ یہ ساری یادیں, یہ امام علی مقام کے ذکر, یہ ابھی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ, ابھی میں نے ایک کو سنا, مجھے مدرسے کے اندر مولانا سلیم صاحب اخلاق بھائی, ابھی مدرسے میں مجھے ایک بچے نے دکھایا کہ ایک وہ پتہ نہیں بہار کا کہ بنگال کا پتہ نہیں کون سی کھاڑی سے آیا وہ مولوی, وہ خبیث یار ہے نا, میں تو اس کا نام بھی لینا صحیح, وہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ محرم شریف کے جو واقعات ہیں یہ سب ایسے ہیں جیسے کہ فلمی کوئی اسکرپٹ لکھ رہا ہے. کہو معاذ اللہ, یہ مولوی پیدا ہوئے, میں نے کہا سن ظالم, تیری تقریر تیرا بھاشن ہوگا, اگر امام علی مقام یا شہدائے کربلا یا اہل بیت کے اوپر اگر انگلی اٹھائی تو سن
علامہ مفتی فہران رضا خان صاحب دعا نعرہ حیدری. یہ دور آ گیا، اب یہ بھی دیکھنا پڑ جائے گا. سنی کہلانے والا مولوی ہے وہ بہار یا بنگال کی کھاڑیوں سے آیا، کوئی ناہنجار جانور تو یہ کہے کہ ذکر کربلا ذکر شہداء یہ ایسا ہے جیسے کوئی ڈائریکٹر فلم لکھ دیتا ہے. معاذ اللہ. کہو اگر کب جاگو گے؟ امام علی مقام کی عظمت پر حملہ ہو رہا ہے، تم سو رہے ہو عظمت اہل بیت پر حملہ ہو. اگر جاگو. اعلیٰ حضرت بولے اے رضا کیوں رضا آج کلی سونی ہے اس میرے دھوم مچانے. اس کا نام خبیث کا شہر یار ہے. نام بتا دوں میں جب وہ سنا میں نے کہا یہ خبیث یار ہے، یہ خبیث یار ہے. وہ کانوں میں بات کہہ رہا ہے. حضرت موئی صاحب کہہ رہا ہے کہ جیسے کہ فلم لکھی جاتی ہے ان کو دیکھ کر لوگ رونے لگتے ہیں، ایسے ہی واقعات کربلا ایک لکھا گیا جھوٹا کہ سننے کے بعد لوگ رونے لگتے. کہو معاذ اللہ. الحمدللہ ہم صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی اللہ رفت اس کا بھی دفاع کرتے ہیں، لیکن اگر اہل بیت پر کسی نے انگلی اٹھائی تو انگلی کو کاٹنے کا بھی دم رکھتے ہیں. علاقے میں آئے اسے بلاؤ، اگر اب آئے اور آ جائے سنیوں یاد رکھنا اس علاقے سے اٹھنا اور جا کر اس سے پوچھنا اے ظالم یہ بتا کہ دایا النہایت کرکٹ ہے دیگر علماء کی اعلیٰ حضرت کے بھائی جو استاد زمن نے اللہ اکبر کتاب لکھی جس کا نام آئینہ قیامت ہے کہ یہ ڈائریکٹر سے کہو تمہارے دلوں کے اندر کدورت محرم شریف پر بولتے کہا نہیں. آقا نے فرمایا ایک نقطے کے برابر دل سیاہ ہوتا ہے جب وہ سیاہی بڑھتے بڑھتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے. آج تمہاری دل کی کالا کس نتیجے پر پہنچی کہ تم معاذ اللہ واقعہ ہے ہائی لائے کربو بھلا کو علم بتا رہے ہو. معاذ اللہ. کہو معاذ اللہ. کہو معاذ اللہ. یاد رکھنا مسلمانوں، جب تک تم اہل بیت کی کشتی میں سوار رہو گے امن یاد رہو گے، امن کے ساتھ رہو گے. اور جہاں اہل بیت کی کشتی کو چھوڑا تو میں نہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں ومن تخلف عنها غرقا. جو اہل بیت کی کشتی سے ہٹے گا وہ غرق ہوگا. وہ خبیث کہتا ہے اور وہ خبیث بولتا ہے. ہاں جس کو اگر یقین نہ ہو وہ ریکارڈنگ میرے بچوں سے پوچھ لینا، دیکھ لینا. سنا نہ آپ نے. لیکن میں اب ایک اور سوال کرنے لگ گیا. بول پر آپ نے ایک محرم سے پہلے سے آج 24-25 محرم ہونے کو آئی کتنے مولویوں کے مضامین دیکھے ہوں گے آپ نے. میں ان مولویوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہو تم، ادھر ادھر مت بھٹکو، ہمارے ہو تم، لیکن یاد رکھو اتنا مت جاؤ. آج میں مضامین اس کے خلاف بھی دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں ان کے خلاف سے بڑے مضامین آئے، لیکن آؤ میں آج دیکھتا ہوں اس خبیث جس نے واقعہ حیلۂ کربلا کو معاذ اللہ فلم اور فلمی گانوں سے تشبیہ دے کر اس کی مثال دے کر اپنی بغض اہل بیت کا بین ثبوت دیا ہے. اس کے خلاف کون علم احتجاج بلند کرے گا؟ بہت اچھے حق ہے. ہمارے کانے سے کانا ملاؤ. آؤ ہے نا، آؤ نا ہمارے کانے سے کانا ملاؤ. ہاں میاں ابھی سنی مر نہیں گیا ہے، ختم نہیں ہو گیا ہے کہ اہل بیت کی توہین بھی سن لے کھلے کانوں سے کھلی آنکھوں سے. اور وہ مولوی آ کر بیان بھی کر جائے اور وہ خبیث بول بھی جائے اور زبانوں کے اندر تمہارے تالے پڑے ہوں. نہیں مسلمانوں، اگر امام علی مقام کو راضی کرنا ہے یاد رکھنا اگر تم نے امام علی مقام کو راضی کر لیا تو آقا فرماتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں. اور آگے فرماتے ہیں دعا دیتے ہوئے مولا جو حسین سے محبت کرے احب اللہ من احب حسینن، جو مولا حسین سے محبت کرے
سارے قیامت تک رہتی دنیا تک جو جو حسین اعظم سے محبت کرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر وہ زبانیں فیض ترجمان سے الفاظ نکلتے ہیں مولا جو جو میرے حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بولے امام اس کو محبت بولے شمع یادیں رخ جانا نہ بجھے بجھنا نہیں چاہیے یہ شمع روشن رہنی چاہیے اور اس شمع کو جو بجھانے آئے تم اسے بجھا دینا اور اعلان کر دینا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکار۔ واہ واہ زندہ باد۔ آج یہ دن دیکھنا پڑے گا کربلا کو، کبھی آپ نے یہ بات سنی، کبھی آپ کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی کہ کوئی سنی مولوی واقعہ کربلا کو فلم سے مثال دے معاذ اللہ زخموں سے مثال دے اور کہے کہ جیسے فلم کے ایکٹر تو یہ اسکرپٹ وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں جھوٹی من گھڑت لوگ فلم دیکھ کر رونے لگتے ہیں ویسے ہی کربلا کے واقعات کہو معاذ اللہ۔ مسلمانوں سینے پر ہاتھ رکھو وہ امام علی مقام جنہوں نے علی اکبر کی قربانی دے کر تمہاری ایمان کی حفاظت فرمائی تھی وہ میرے امام علی مقام 3 دن پیاس برداشت فرما کر دین پاک کے مصطفیٰ علیہ طیت و ثنا کی خدمات فرمائی تھی وہ امام علی مقام کسی نے کہا جو دہتی ریت پر سویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا خون نے جس کے 2 عالم میں اجالا کر دیا نطق جس کا زینت دین پیغمبر وہ حسین تھا جو شکل مصطفیٰ ہو تفسیر حیدر وہ حسین وہ امام علی مقام جو واقف دوش مصطفیٰ ہے وہ امام علی مقام جو اگر کبھی آقا کے گوشت پر جلوہ افروز ہو آقا سجدے کو دھول دے دیا کرے وہ امام علی مقام جن کے اوپر آقا اپنے شہزادے کو قربان فرما دے وہ امام علی مقام جن کے بارے میں آقا ارشاد فرمائے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے وہ امام علی مقام جن کی ماں فاطمہ الزہرا ہے وہ امام علی مقام جن کے والد مولائے کائنات ہے وہ امام علی مقام جن کے نانا جان خاتم النبیین ہے وہ امام علی مقام جن کی نانی جان اللہ اکبر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے وہ امام علی مقام جن کے ماموں اللہ اکبر ابن رسول اللہ حضرت سیدنا ابراہیم ہے وہ امام علی مقام جن کا رشتہ حضرت جعفر طیار سے لگے وہ امام علی مقام جن کا رشتہ حضرت امام سید الشہداء امیر حمزہ اب وہ امام علی مقام جنہیں آقا نے میرے نبی نے دنیا کی بھی بادشاہت عطا فرمائی وہ امام جن کو میرے نبی نے آخرت کا بھی تاجدار بنا۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور معصوم ملت واہ واہ زندہ باد۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ بہت خوب پہلے بتا دیا تھا کہ آج کل بھی یہ رکھوالے ہو گئے ہیں جو دین کے کچھ اپنے آپ کو ٹھیکیدار کہنے لگ گئے ہیں یہ حقیقت میں یہ چور ہے اور دین کے ڈاکو ہیں۔ آج امام علی مقام کی عظمت واقعہ کربلا کو معاذ اللہ ایسے توہین آمیز الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ایسے شر ایسے فتنے ایسے فساد سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے مولا ہم کو تم کو بلکہ سب کو محبت اہل بیت میں زندگی عطا فرمائے اسی پر حسن خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کیا بات رسا اس چمنستان کرم کی کیا بات رسا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام علی مقام سے سچی محبت اور صحابہ کرام اور تمام صحابہ کرام سے سچی الفت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔